بنی اسرائیل کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی پیشن گوئیاں کیا ہے فساد کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم پر بالیقین 2 دفعہ عذاب ہوگا اور تم 2 دفعہ اللہ کی گرفت میں آؤ گے۔ دجال کے پیروکاروں میں 70,000 یہودی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں۔ حدیث میں جو ایران کا ذکر ہے وہ ہمیں مشرق کے نام سے ملتا ہے۔ سیاہ جھنڈوں والی یہ قوم نکلے گی اور وہ اللہ کا لشکر ہوگا، کوئی خراسان سے نکلنے والے لشکر کو روک نہ سکے گا۔ وہ فتح کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ فلسطین کو جا کے فتح کریں گے اور القدس پر اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ جنگ کے مقاصد کیا ہے؟ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا نتن یاہو کے ساتھ اور ان کی کابینہ کے ساتھ میٹنگوں میں شریک ہو رہا ہے اور دیوار گریہ میں یہودی علماء کے ساتھ جا کے یوں دیوار گریہ پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت علی سے منسوب روایت میں ہمیں آخری زمانے میں ایران کا کیا رول ملتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایران کو دیکھ رہا ہوں، فارس کو۔ ایران اور اسرائیل کی جنگی صورتحال اس وقت پوری دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کیا دجال اور اسرائیل کا تنازع دجال کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے؟ حضرت علی کی روایت میں ہمیں آخری زمانے میں ایران کا کیا کردار ملتا ہے؟ کیا اسرائیل کا غرور امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ختم ہوگا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سر، اس وقت جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے نا، پوری دنیا اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہی ہے۔ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی پیشن گوئیاں کیا ہے فساد کے بارے میں؟ دیکھیے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا۔ یہ ہسٹوریکل بھی ہے اور قرآنک پرسپیکٹو بھی ہے۔ قرآن مجید بنی اسرائیل کو بڑے، آپ سمجھ لیں کہ انٹرسٹنگ وے میں زیر بحث لایا۔ پوائنٹ پر آنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جس قوم کا ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اچھا۔ اور سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید نے ایک تسلسل سے کیا ہے، سیکوینس سے۔ پہلے ان کے عروج کی داستانیں بیان کی ہیں، پھر ان کے سرکشیاں بیان کی ہیں، اور پھر ان کے زوال کی داستانیں بیان کی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جس طرح ایک ماؤنٹین پہاڑ ہوتا ہے نا، زمین سے یوں اوپر چڑھتا ہے پھر یوں واپس آتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا قرآن میں ذکر کا تناظر ہے۔ اس کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوتی ہے، آغاز میں قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اب تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ اور کیا نعمتیں کی تھیں؟ آگے اس کا ایک تذکرہ اجمالاً، کھول کے تو بہت ساری جگہوں پر ہے، اجمالاً فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی۔ یعنی تمہارے دور میں جتنے انسان تھے تمہیں ان پر فضیلت دے کے چن لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پیرایا کیا بتاتا ہے؟ پیرایا یہ بتاتا ہے کہ اب کسی نے نافرمانی یا سرکشی کی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم پر تو یہ نعمتیں کی تھی، تم کس طرف چل پڑے ہو۔ صحیح۔ آگے بات آتی ہے۔ اب ان نعمتوں کی تفصیل قرآن مجید سے بہت ساری ہیں، لیکن ہم چونکہ لمیٹڈ ٹائم ہے تو ہم شارٹلی اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 141 میں بیان کیا کہ ہم نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ پھر بتایا کہ ظلم سے نجات ایسے نہیں دیتی بلکہ اتنے بڑے معجزات کے ساتھ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرعون رات کو سوتا، اللہ تعالیٰ اس کو روح قبض کر کے ہلاک کر دیتا۔ نہیں، نشانیوں کے ساتھ کسی قوم کو نجات دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اس کو ہسٹوریکل اور ہیومن سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دشمن سے فتح یاب ہو جائیں، ایک یہ کہ اللہ ایسا اہتمام کرے کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ذلیل اور خوار ہو رہا ہو اور بے بسی کے عالم میں ہو اور اللہ آپ کو سرفراز کرے۔ ان دو فتوحات میں بڑا فرق ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے محض فتح نہیں دی، عالی شان فتح دی، اور فرمایا قرآن میں سورہ اپنا اعراف کے اندر کہ تم کھڑے تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ تم جس دریا کے رستے سے گزر کے آئے ہو، جب اسی دریا میں فرعون نے اپنی سواریوں کو ڈالا تو وہ کس طرح غرق ہو گیا اور دریا مل گیا۔ بالکل صحیح بات۔ یعنی ایک ہے فتح، ایک ہے نبوت پر اور اللہ پر یقین، اور دوسرا ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والے مد مخالف کو خود ہلاک ہوتے دیکھنا، اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ دیکھنا۔ اللہ نے اس کا بیان کیا۔ پھر فرمایا پھر تمہیں ہم نے اپنا 10 کمانڈمنٹس تورات کی طرف اشارہ، تورات دی، یعنی ہدایت کا پورا لائعمل دے دیا، ظلم سے نکال دیا، سب کچھ کر دیا۔ پھر اس کے بعد باب شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کے مد مقابل کیا کیا۔ وہ یہ کیا کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ وادی عطیہ میں گئے تھے تو کہتے تھے بھوک سے مر گئے، پیاس سے مر گئے، اللہ سے دعا کریں۔ آسمانوں سے، یہ دنیا کی واحد قوم ہے
جن کے لیے بغیر محنت اور مشقت کے آسمانوں سے کھانا بن کے اترتا تھا، من اور سلوہ. انہوں نے ناشکری کیا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تنگ آ گئے ہیں یہ کھا کھا کے نا، صبح بھی ایک ہی چیز، شام بھی ایک، ہم کچھ ڈائیورسٹی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمیں ساگ ملے، ہمیں پیاز ملے، ہمیں ککڑی ملے، ہمیں یہ چیزیں ملیں. تو یہ ناشکری کی اعلیٰ ترین شکل تھی، اس کو قرآن نے بیان کیا. پھر قرآن مجید کہتا ہے اچھا جتنی نعمتیں دی نا اللہ نے، انہوں نے ہر نعمت کے مد مقابل ایک شر پھیلایا. توحید کی نعمت یعنی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کی نعمت دی، اس کے مد مقابل ناشکری. اللہ نے توحید کی نعمت دی، نبوت عطا کی، نبی دیا، اس کے مد مقابل ان کا رویہ کیا تھا کہ ایک نبی کوہ طور پر گئے دعا کے لیے، اللہ نے بلایا، اور ایک نبی ان میں موجود تھے حضرت ہارون، اور انہوں نے ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. یعنی بدترین اللہ تعالیٰ کی ناشکری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دے، شرک شروع کر دے. انہوں نے شرک کیا، سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے، بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے بڑا کام کیا کیا، اس سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 87 میں کہ اگر تم اپنے، وہ کہتے تھے جب رسول اللہ تشریف لائے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے تھے ہم ان کی بات تو نہیں مانیں گے، ہم ان پیغمبروں کی مانیں گے جو ہم پر آئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کا ان کو ایڈریس کرنے کا لاجیکل وے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہو کہ تم اپنے پیغمبروں کی بات مانتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے، تو پھر تم نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ تم تو ان کے سر اتار دیتے تھے، ان کو چیر دیتے تھے، 2 حصے کر دیتے تھے. تو گویا بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کے بعد اتنی قسم کی ناشکریاں اور سرکشیاں اپنا لی. پھر ان کو اللہ نے کہا کہ رزق کی فراوانی ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، یوم السبت. انہوں نے کیا کیا؟ یعنی ایک ہوتی ہے ناشکری، گناہ، اور ایک ہوتا ہے آپ گناہ کرنے کے جواز تراش لیں، یہ گناہ سے بھی شدید تر گناہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس دریا میں چھوٹی نہریں کھود دیتے، اور پورا ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آتی، تو وہ مچھلیاں ان نہروں کے ذریعے چھوٹی ادھر آ جاتی، اور جب ہفتے کا دن گزرتا تو اگلے دن سوموار کے دن ان کو اٹھا لیتی اور کہتی ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی. یعنی سرکشی، الٹا دماغ، منفی سوچ، یہ سب کچھ جب ہوا تو پھر وہ نعمتوں کے بعد یہ سرکشی اللہ نے عذاب مسلط کر دیا. اس عذاب کا ذکر پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر بالیقین 2 دفعہ عذاب ہوگا اور تم 2 دفعہ اللہ کی گرفت میں آؤ گے. اچھا اب ایک بات ذہن نشین رکھیے، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھائیں گے نا، مفسرین نے 2 دفعہ پوری کر دی ہے، سمجھ آئیے. مثلا آپ ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے. جس بھی محدث نے کتاب لکھی ہے اس نے اپنے دور تک 30 دجال پورے کر دیے. یہ ہمارے یہاں بڑا پرابلم رہا ہے. اب ہم نے جتنی تفسیریں آج پڑھی ہیں، اب سے پہلے 2 جنگوں کا تذکرہ کر کے لوگوں نے کلوز کر دیے. اب اگر کوئی تیسری ہوگی تو وہ اضافہ بن جائے. تو لہٰذا یہ چیزیں کبھی بھی یوں ڈیفینیٹ نہیں ہوتی. اب معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس پرسپیکٹو میں اس کو کہہ رہا ہے. جو 2 تناظر بیان ہوئے، اللہ نے ان سے بدلہ لیا اور مسلط کر دیا عذاب. وہ ہے ایک بخت نصر، جس کو بخت نصر پڑھتے ہیں عام طور. یہ ایک بابل کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم آدمی تھا. یہ وہاں سے چلا، اس نے یروشلم پہ قبضہ کیا، اس نے لوگوں کو مارا، اتنا مارا حتیٰ کہ معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیا، ان کی عورتوں کو ذبح کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے یہ ہو کے رہنا تھا، چونکہ یہ اتنی سرکش قوم ہو چکی تھی، اور اس نے سب ختم کر دیا اور کوئی شخص وہاں پہ نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اس نے بیت المقدس کو بھی پامال کر دیا. کوئی تورات کو جاننے والا باقی نہ بچا. یہ ایک دفعہ کا عذاب. اور دوسری دفعہ کا عذاب 70 عیسوی میں ہوا، جب انہوں نے اللہ کے اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے سولی پہ چڑھانے لگے. یہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا تھا، پتہ نا آپ کو؟ یہ ذہن میں رکھیے. یعنی جو قرآن نے کہا اس کا ہمیں ایک شاید ابھی موجود ہے ماضی قریب میں کہ اولو العزم پیغمبر آئے، اور یہ اصل میں ان کی نفسیات یہ ہے کہ ہمارے علاوہ سب غلط ہیں اور ہم چنیدہ ہیں. حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے سولی پہ اپنی طرف سے تو سولی پہ چڑھا دیا، یہ تو اللہ نے اٹھا لیا، سولی پہ چڑھایا. تو پھر اس کے بعد رومی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے. رومیوں نے پھر ان پر جو دھاوا بولا 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی کے 40 سال بعد، چونکہ 30 سال میں رفع آسمانی ہوا، 70 عیسوی میں انہوں نے پھر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو اس نے اتنا مارا کہ پھر بیت المقدس کو اور اس پورے علاقے کو ویران کر دیا. اور آخری اس سوال کو ختم کرتے ہوئے میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر میں فرماتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی داستان ہے نا، عروج سے زوال، عروج کے بعد سرکشی، اور سرکشیوں کے بعد زوال، اور زوال کے بعد ذلت،
یہ ہر اس قوم کے لیے اللہ نے اصول کے طور پہ بیان کیا ہے جو اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرے گی، جو اللہ کے بیان کردہ ضابطوں پر عمل نہیں کرے گی۔ کوئی قوم اللہ کی لاڈلی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، گناہ کریں، ہماری تو شفاعت بھی ہونی ہے، ہم نے تو جنت میں بھی جانا ہے۔ اگر یہ تصور ہی غلط ہے، اگر مسلمان اس اصول سے مستثنا ہوتے تو آج دنیا میں ذلیل نہ ہو رہے ہوتے، کیونکہ اللہ کو تو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو تو ماننے والے ہیں۔ بے شک۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہمیشہ اللہ کا ضابطہ اور اصولی ضابطہ ایک ہی رہتا ہے کہ جو قوم سرکشی کرتی ہے، اب مسلمان قوم، مسلمان حکمران 57 ملک ہونے کے باوجود ہر کوئی اپنے مفاد کے پیچھے، ہر حکمران بکا ہوا، ہر حکمران ذاتی مفاد کے لیے۔ اسلام، قرآن، تعلیمات نبوی یہ کسی کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے دنیا کے کسی اسلامی ملک میں کوئی ایسا بل پاس ہوا ہو، کوئی ایسی موومنٹ ہوئی ہو کہ جی اسلام کو یوں کیا جائے، اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے، اس طرح نہیں۔ ہر جگہ اپنے اپنے جو سوشل ویلیوز ہیں اور جو آپ سمجھ لیں ان کے معاشی ایشوز ہیں اور جو اپنے وہ ٹیریٹوریل ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اپنی اصل سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا وہ دست قدرت اٹھا لیتے ہیں، جو ان پر سے بھی اٹھا لیا گیا اور امت مسلمہ سے بھی اس وقت اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ یہ کہ ہم دوبارہ یہ جو واقعہ ایران اور اس پر ہوا ہے، جس پر ابھی ہم بات کرنے والے ہیں، اس میں پھر اتحاد کی طرف جائیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، شیعہ سنی کو ایک طرف رکھ کے بطور مسلمان جب تک ہم اپنے متفقہ اور اجتماعی دشمن کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اسی زد میں ہیں جس زد میں بنی اسرائیل تھی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ قرآن میں اسرائیل کی سرزمین پر 2 فسادوں کا ذکر ملتا ہے ہمیں، تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ اس میں سے ایک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے اس پر عرض کی تو ہم دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک چیز اگر قرآن مجید سے یا حدیث سے سامنے آئے اور اس سے کہیں ملتی جلتی کوئی سائنٹیفک دریافت آ جائے تو ہم زبردستی اس کو ملا دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ 800 ہجری کی کتاب اٹھائیں، اس کے اندر جس محدث نے لکھی اس نے 30 دجال اپنے دور میں پورے کر دیے۔ اس کے بعد 900 ہجری میں لکھی گئی، اس نے اپنے دور میں 30 پورے کر دی۔ ایون کہ اس سے پہلے 400 ہجری میں لکھی گئی، انہوں نے اس حدیث کے مطابق اپنے دور تک 30 پورے کر دی۔ تو ہمارا یہ ایک المیہ رہا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ کیٹیگوریکل نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کا لنک ضرور ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیل میں جن 2 عذابوں کا ذکر ہے، وہ 2 عذاب قرآن مجید نے اور مفسرین نے جو بیان کیے ہیں وہ میں بتاتا ہوں، اور پھر ان کا اس کے ساتھ لنک کیا یہ بھی بتاتا ہوں۔ ان میں پہلا عذاب، اب اس میں مختلف آ رہا ہے، پہلا عذاب جو ان پر مسلط ہوا وہ یہ ہوا کہ جالوت ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، یہ ان پر حاوی ہوا۔ پھر طالوت جو تھا، مومن تھے، انہوں نے طالوت کی سربراہی میں یہودیوں نے اجتماع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے ان کی طرف بھیجے۔ حضرت داؤد طالوت کے ایک سپاہی تھے، ان کی فوج میں حضرت داؤد لڑے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں طالوت قتل ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل کو جالوت نے جس طرح دبایا تھا، تو طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کر دیا تو بنی اسرائیل پھر سے بحال ہو گئی، ان کی عزت و آبرو۔ تو پہلی رائے امام ابن کثیر نے یہ دی ہے کہ جو جالوت کا لشکر بنی اسرائیل پر حاوی ہوا تھا اور طالوت اور حضرت داؤد نے جو ان کو بچایا، یہ پہلا عذاب تھا۔ پھر دوسرا عذاب تھا جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، وہ بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر۔ یہ چڑھ دوڑا بنی اسرائیل پر، یہ چڑھ دوڑا بیت المقدس پر۔ اس نے 70,000 اس دور کے مومنین مسلمانوں کا قتل کیا، یہود تھے، 70,000 کا قتل کیا۔ کوئی تورات کا عالم باقی نہ بچا۔ جو بچ گئے گرد و نواح کے شہروں میں ان کو قید کر لیا، حتیٰ کہ اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے بیٹے بھی اس کی قید میں رہے، اور پھر اس کی قید سے آزاد ہو کر جب انبیاء کی اولادیں آئیں تو انہوں نے تورات کو از زیر نو مرتب کرنے کی کوشش کی، جو احکام تھے۔ تو یہ دوسرا عذاب تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر آپ تسلسل میں دیکھیں تو اس کا ایک پوائنٹ آف ویو میری رائے میں یہ بھی بنتا ہے کہ آپ عذاب کی نوعیت کو دیکھیں گے کہ وہ جو عذاب ہے وہ آپ کو آپ کی بد عملیوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے، کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یا آپ کی بد عملی ایک انفرادی عمل ہے قوم کا، یا آپ کی ان سازشوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے جو آپ امت مسلمہ کے جسد واحد کو توڑنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب ہم نے اس کو الگ الگ دیکھنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 2 جس کا قرآن نے عذاب بتایا اس کو متعین نہ کریں،
یہ 2 نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو بھی سکتا ہے، اور عین ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی اور آئے. تو فیوچر میں لوگ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں کہ یار ایک تو جالوت والا ہو گیا، ایک بخت نصر والا ہو گیا، ایک یہ 2025 میں ایران اور اسرائیل والا ہو گیا، اب پھر ہو رہا ہے، جبکہ قرآن تو 2 کو کہتا ہے. صحیح. تو اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں کہ 2 دفعہ ایسا مارکا ہوگا جو نتیجہ خیز ہوگا حق و باطل کو واضح کرنے کے حوالے سے. تو پہلی دفعہ حق و باطل کو واضح کرنے کے حوالے سے ہو چکا، دوسری دفعہ ہونے والا ہے جو ایران اور اسرائیل کا اس وقت چل رہا ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پیش نظر معاملہ کیا ہے. 57 اسلامی ملک ہیں، اس میں سے اکثر اسلامی ملک جو ہیں خاص طور پہ عرب ممالک خاموش ہیں. سعودی عرب کا اس وقت کریڈٹ بنتا ہے کہ سعودی عرب سے لوگوں کو بڑی غلط امیدیں تھیں، لیکن سعودی عرب نے بڑا مثبت کردار ادا کیا. شیخ سلیمان بن عبدالعزیز جو ہیں انہوں نے ایران کا ساتھ دیا، انہوں نے اسلام کی وحدت کی بات کی، جس سے اسرائیل اور دیگر جو طاقتور ملک ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. یہ ایک اس پورے معاملے میں ہوا کا سب سے بڑا جھونکا ہے. پھر اس کے بعد چند ایک مسلم ممالک کو چھوڑ کے جو بکے ہوئے ہیں، جو لیٹ گئے ہیں، آپ نے دیکھا نا، وہ کہتے ہیں کہ ایران کا کوئی راکٹ ہمارے اوپر سے گزرا تو مار دیں گے، جبکہ اسرائیل کو انہوں نے اڈے دے رکھے ہیں ایران پر حملے کے لیے. ایسے 1-2 عرب ملک ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو دیکھ لیں. اور دوسری طرف یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے خراب دانے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ کی بہت بڑی اکثریت ظاہراً اور پھر بہت بڑی اکثریت دل سے تو ایران کے ساتھ ہے بطور مسلمان، کہ ہمارا مسلمان ملک ہے. اور پھر مسلمان کے علاوہ کچھ انسان کا ضمیر بھی ہوتا ہے نا جی. بالکل. یعنی آپ گھر میں بیٹھی ہیں، امن کے ساتھ بیٹھی ہیں، اپنا کھا پی رہی ہیں، اپنی دیواروں کو اگر آپ گھر کی مضبوط کریں، اس لیے کریں کہ میرے گھر میں چور نہ آئیں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ آ کے کہوں آپ اپنی دیواریں مضبوط نہیں کر سکتے؟ کوئی ہے طریقہ کار؟ ایران اگر اپنے ملک کے ڈیفنس کے لیے کوئی اسٹریٹجیکل امپرومنٹ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بنانا چاہ رہا ہے ویپنز اپنے دفاع کے لیے اور انٹرنیشنل قوانین کے اندر رہتے ہوئے، تو ہر ملک کا اپنا حق ہے، ہر ملک کی اپنی سوورینٹی ہے، ٹیریٹوریل سوورینٹی ہے، ٹھیک ہے، آئیڈیولوجیکل سوورینٹی ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو جب کوئی چڑھ کے آپ کے، اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں خبردار، قرآن جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب جنگ آپ پر مسلط کر دی جائے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو مارنا شروع کر دے، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ جنگ کے اندر ان کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دو اور ان کے سروں کو جدا کر دو. یعنی پھر بزدلی نہیں دکھانی. تو یہ جنگ ایسی نہیں ہے جو ایران نے مسلط کیا یا ایران لڑ رہا ہے، بلکہ یہ ایران پر مسلط کی گئی ہے. ابھی خامنئی صاحب کا بیان بھی آیا ہے، آیت اللہ خامنئی کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہم پر، یعنی خود ہی پرسیپشن کریٹ کر لی کہ ہم جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں اور خود ہی حملہ کر دیا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یا تو ان کی طرف سے کچھ ایسا اٹیمپٹ ہو نا جو انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہو، تو آپ کچھ کریں، اور پھر کریں کیا؟ UN میں جائیں، اس کے بڑے گفتگو کی دنیا ہے، ڈائلاگ کی دنیا ہے، بڑے طریقہ کار ہیں. یہ کہاں کی بدماشی ہے اور طریقہ کہ آپ 2000 میل دور بیٹھے حملہ کر دیں؟ تو انہوں نے بالکل ٹھیک رزسٹ کیا ہے. یہ رزسٹ ہر مسلمان کا ایمانی حق ہے، اور تمام اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایران کی پشت پناہی کریں، چونکہ قرآن کہہ دیتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور قرآن کی بات ہمیشہ بالآخر حق ثابت ہوگی. بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے. یہ بتائیے گا کہ یہودیوں کا آخری زمانے میں کیا کردار ہوگا؟ یہودیوں کا آخری زمانے میں کردار خطرناک ہے، جس طرح پہلے زمانے میں خطرناک رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہٹلر نے ایک بڑی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں یہودیوں کو بہت مارا تھا اس نے، اور یہ ہولوکاسٹ پر پابندی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ چند یہودی میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ میرے خلاف ہیں نا، کہ یہ کیوں مار رہے ہیں، ان کی نسلیں بتائیں گی اور یہ کہیں گے کہ ہٹلر ٹھیک کرتا تھا. وہ کہتا میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ لگے کہ میرا عمل ٹھیک تھا، ورنہ میں چاہتا تو ان کو ریئلائزیشن کے لیے. اب اگر احادیث میں دیکھیں، قرآن مجید میں تو ظاہر ہے اس حوالے سے واضح اشارات نہیں، احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں جو یہود ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے اشارے موجود ہیں، کثیر احادیث جس کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں. اس میں دیکھیں اب، یعنی اس کے اندر ان کا کردار یہ ہے کہ ان کا کردار یہ ہوگا کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، یہ ہمیشہ مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کی کوشش کریں گے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کریں گے. یہ حدیث سے نظر آتا ہے. حدیث ہے صحیح مسلم 2944 حدیث نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں میں 70,000 یہودی ہوں گے.
پہلی چند صفیں جو دجال کے ساتھ لڑیں گی وہ یہود کی ہوں گی، اور وہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اصفہان سے ہوں گے، اور وہ اس طرح انہوں نے چادریں پکڑی ہوں گی، موٹی چادر یوں کر کے، اور وہ پہلی صف میں یوں منہ چھپا کے کھڑے ہوں گے کہ ان کو کوئی دیکھ کے پہچان نہ لے کہ یہ یہود ہے، اور انہوں نے تامت باندھے ہوں گے، اور ان کے پاس تلواریں ہوں گی جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہوں گی، جیسے ہی مسلم کے اندر ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں اس کی تھوڑی سی تشریح بھی دیکھیں۔ اچھا، اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ، میں نے ایک ویڈیو کچھ دن پہلے دیکھی، دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو کے، یہ ایران نے جب زبردست اٹیکس کیے تو اس کے بعد دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو کے جو یہودی علماء اور جو یہود کے لوگ ہیں وہ دعائیں کر رہے تھے اور آہو کر رہے تھے۔ وہ پتہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دجال کو بلا رہے تھے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ پتہ ہے دجال کو مسیح دجال کہتے ہیں، حالانکہ مسیح کون ہوتا ہے؟ زندہ کرنے والا، حیات بخش، اور مسیح اصلاً تو قرآن مجید کا حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، مسیح ابن مریم، حضرت مسیح علیہ السلام۔ تو یہ مسیح الدجال آیا حدیث میں، کیوں؟ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ دجال کے متعلق یہود کی رائے یہ ہے کہ ان کا مسیح یہ ہے، مسلمانوں کا مسیح ہوگا عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام، اور یہود کا مسیح کون ہے؟ دجال۔ لہٰذا جب کوئی مشکل میں آتا ہے تو اپنے مسیح کو پکارتا ہے، یہ اپنے مسیح کو پکارتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں۔ نعوذ باللہ۔ پھر پھر اس کے بعد اگلا جو ذکر آتا ہے وہ آتا ہے الملحمۃ الکبریٰ کے حوالے سے، اس قوم کا ذکر دجال ان کا، یہ صحیح مسلم 2922 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں، یعنی قیامت سے پہلے جنگ ہونی ہے، اور بہت بڑی جنگ ہونی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ اپنی پلاننگ کی وجہ سے، اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کی وجہ سے، اپنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے۔ اور یہاں مسلمان ابھی اس پہ لڑ رہے ہیں کہ داڑھی کا کتنا سائز ہو تو جماعت نماز بندہ کروا سکتا ہے اور نہیں کروا سکتا، سمجھ آئیے؟ اور جناب نور و بشر میں لڑ رہی ہیں، اور شیعہ سنی میں لڑ رہی ہیں، اور بریلوی دیوبندی میں لڑ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے ان کو اپنے اصل ٹارگٹ سے ہٹا کے، ٹھیک ہے، بے مقصد چیزوں میں لگا دیا، اور خود وہ اپنے ٹارگٹ پہ کام کر رہی ہیں۔ اس وقت 57 اسلامی ملک دنیا میں فائنینشلی اتنے مؤثر نہیں ہیں جتنا ایک اسرائیل ہے، اور اسرائیل کو نقشے پہ دیکھیں آپ تو نظر ہی کوئی نہیں آتا، ایک نقطہ سا ہے۔ بالکل ٹھیک بات کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک یہود مسلمان کے ساتھ جنگ نہ کریں، کھلی جنگ، مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ بھی سن لیں، الٹیمیٹلی فتح مسلمانوں کی ہوگی انشاءاللہ، فتح کر دیں گے، حتیٰ کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپیں گے اپنی جان بچاتے ہوئے، تو وہ پتھر کہے گا، یہ صحیح مسلم 2922 حدیث نمبر 2922، صحیح مسلم حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے نقل کی، کہ جب یہ کسی اس حد تک یہ بدبخت قوم ہے کہ جس پتھر کے پیچھے یہ چھپیں گے، جب مسلمان ٹوٹ پڑیں گے نا، تو جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے وہ پتھر بولے گا، اور اگر مسلمان کو یہ نظر نہیں آئے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ یہاں کوئی نہیں، تو پتھر پکارے گا، کیا بندہ مومن یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھے، اس کو مار دے۔ ایک درخت کے بارے میں حدیث کا ذکر آیا، غرقت کا درخت، فرمایا یہ یہود نے چونکہ لگایا تو یہ درخت یہود کو مروانے کے لیے ان کی گواہی نہیں دے گا، باقی ہر زمین پر موجود پتھر اور درخت جس کے پیچھے یہ چھپیں گے وہ انہیں بلا لے گا۔ اب اس کی جو ہے نا، یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے، اب اس کا اشارہ کیا ہے، یعنی ایک وقت آنا ہے ان پر زمین یوں تنگ ہو جانی ہے۔ پتھر اور درخت کو بولنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ کہیں چھپ نہیں سکیں گے، یہ مراد ہے، میں سمجھتا ہوں۔ مراد یہ نہیں کہ پتھر بول پڑے گا، مراد یہ ہے کہ ان پر جب یہ قوت کے ساتھ مسلمان ٹوٹ پڑیں گے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ کہیں بھی چھپ نہیں پائیں گے، نہ کسی پتھر کے گھر میں چھپ پائیں گے، اور نہ کسی لکڑی کے، نہ زمین دوز کہیں پہ چھپ پائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، 2237 نمبر حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف خراسان سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھلے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث بھی سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2937۔ حضرت عیسیٰ اس دجال کو قتل کریں گے اور دجال کا فتنے کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق میں ہوگا، اور وہ دجال کو فلسطین کے مقام لد پر لے جا کر قتل کریں گے۔ آخری مار کا فلسطین کے اندر ہوگا دوبارہ،
یعنی پوری مسلم قوم لڑتی لڑتی اور ادھر سے پورے یہود لڑتے لڑتے لد ایک مقام ہے فلسطین کے اندر جو اس وقت ان کے قبضے میں ہے اسرائیل کے، تو وہاں پر جا کر یہ لڑائی ہوگی۔ اب اس کے حوالے سے لوگ پیشین گوئیاں کرتے ہیں ان احادیث کی شرح میں جو اب علماء کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واضح ان حدیثوں کی طرف یہ اشارہ ہو گیا کہ اب لڑائی خراسان مشرق سے، اور پھر ایک اور حدیث پاک بڑی اہم، پھر میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حدیث میں جو ایران کا ذکر ہے وہ ہمیں مشرق کے نام سے ملتا ہے، مشرق کے نام سے ملتا ہے، وہ ایران مشرق میں ہے نا۔ دیکھیں خراسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈوں والی یہ قوم نکلے گی اور وہ اللہ کا لشکر ہوگا۔ اب خراسان ایران کا صوبہ ہے، سمجھائیے، خراسان کیا ہے؟ ایران کا صوبہ ہے، اور ایران ہی مشرق بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اچھا ایک اور چیز، اس وقت جو خراسان ہے ایران کا جو صوبہ ہے، یہ اس وقت کا خراسان نہیں تھا جب رسول اللہ فرما رہے تھے۔ اس وقت کا خراسان کیا تھا؟ اس کے خراسان میں ایران پورا، پاکستان پورا، ہندوستان پورا اور افغانستان پورا، یہ خراسان ہے۔ اور اسی کو مشرق بھی کہتے ہیں عام طور پہ، اقبال کو کہتے ہیں نا شاعر مشرق، تو گویا ان قوموں کا شاعر، تو اب وہ فارسی، اردو، عربی سب کے تھے نا اقبال، بالکل۔ تو مشرق سے مراد اور خراسان سے مراد یہ، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جھنڈا جس نے امام مہدی کے ساتھ چلنا ہے، سیاہ جھنڈے والے لوگ جن کو حدیث میں کہا گیا وہ اللہ کا لشکر ہوں گے، وہ کسی سے مار نہیں کھائیں گے، فتح یاب ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنا جھنڈا جا کے القدس پر یوں گاڑ دیں گے جس طرح کوئی کچی مٹی میں جھنڈا گاڑتا ہے۔ انصاب الاشراف میں امام ابن سعد نے، کتاب الفتن میں ابو نعیم نے، اور کتاب الفتن میں امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا کہ کوئی خراسان سے نکلنے والے لشکر کو، یہ تواتر کے ساتھ حدیث روایت ہے، کوئی خراسان سے نکلنے والے لشکر کو روک نہ سکے گا، وہ فتح کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ فلسطین کو جا کے فتح کریں گے اور القدس پر اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے، اور وہاں پھر مقام لد پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ یہ پورا تسلسل ہے۔ اب خراسان سن لیجئے کیا ہے۔ خراسان افغانستان، ایران، پاکستان، یہ پورا جو ایریا ہے، یہ پوری پٹی، یہ خراسان ہے۔ اور اگر آپ آئیں، یعنی اب تو ظاہرہ ہر شہر ری نیم ہو گئے نا سٹیز، اس وقت ایک صوبہ خراسان کا ایران، لوگ سمجھ لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ مراد ہے، ایسے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو گویا مشرق سے یہودیوں کے خلاف جہاد کا آغاز ہوگا، جو کہ ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیں، صحیح، مشرق سے ہو چکا ہے، خراسان بھی اسی میں ہے، مشرق بھی اسی میں، کالے جھنڈے والے بھی اسی میں۔ تو لہٰذا یہ بالآخر چلیں گے، اور چلتے چلتے ان کو، اب یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آج صبح جو رشیا کے صدر ہیں پیوٹن، ان کا یہ میں انٹرویو سن رہا تھا اور اس کی ہائی لائٹس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا میں ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تیسری جنگ عظیم سمیل کر رہا ہوں، دنیا اس کی طرف جا رہی ہے، ری بلاکنگ ہو رہی ہے لوگوں کی۔ آپ کو معلوم ہے چائنا نے ابھی کیا بیان دیا؟ چائنا نے کہا ہے کہ دنیا امریکہ کے علاوہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے، ایسے سمجھائیے، یعنی اس مشرق سے ایک نیا سپر پاور جنم لے رہا ہے جس کو چائنا کہتے ہیں، اور یہ مستقبل قریب میں جو اب امریکہ کا باپ کیوں بنا ہوا ہے، مائی باپ، ادھر آئی ایم ایف سے پاکستان قرضہ لیتا ہے، ادھر آئی ایم ایف سے وہ قرضہ لیتا ہے، ادھر وہ، یعنی جو کھلاتا ہے وہ پھر آنکھیں دیکھتا ہے، بالکل، یہ نیچرل بات ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اس خطے کے لیے اللہ تعالیٰ چائنا کو تیار کر رہا ہے کہ اس خطے کی معاشی ضروریات امریکہ اور دوسرے ملکوں سے کٹ کے یہ اپنے ودن، اپنی سراؤنڈنگ اپنی آپ سے ادھر سے جنریٹ کریں۔ وہ چائنا، ان کا جب دست و بازو بنے گا تو ادھر ان کی ڈیپینڈنسی کم ہوگی، جب ادھر ڈیپینڈنسی کم ہوگی تو یہ ادھر آنکھیں دکھانے والے بنیں گے، اور جب یہ ادھر آنکھیں دکھانے والے بنیں گے پھر یہ ان کی ہر صحیح یا غلط میں ہاں نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے صحیح میں ہاں ہے اور غلط میں نہ ہے۔ بالکل۔ پھر جب آپ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے پھر آپ غیرت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منہ کھائے اور آنکھ شرمائے، وہ معاملہ پھر نہیں رہتا۔ پھر جب آپ کی ڈیپینڈنسی ختم ہوگی، یہ دنیا نئے بلاک کی طرف جا رہی ہے، جس طرح پہلے رشیا بلاک تھا اور امریکہ بلاک تھا، اب آپ سن کے رکھ لیں چائنا بلاک بننے جا رہا ہے، اور چائنا بلاک میں یہ سب لوگ کہ مسلمان ملک چائنا کے ساتھ چلیں گے۔ عرب ممالک نے آلریڈی جرأت کا، خاص طور سے سعودی عرب نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور الٹیمیٹلی اسرائیل کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ سب یہود و نصارہ کھڑے ہیں۔ G10 کا اجلاس آپ نے سن لی ہے، ایسے کون ہے وہ سارے؟ وہ سب یہود و نصارہ ہیں۔ اب ان کے آنکھ میں کھٹک کیا ہے؟ بتائیے ایران نے کیا کرنا ہے؟ 200 کے قریب ممالک میں ایران نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ دنیا کو خطرہ ہے؟ کتنے ملک ہیں جو جوہری ہتھیار رکھتے ہیں؟ ایران نے کبھی کسی ملک پر حملہ کیا؟ پاکستان نے کبھی کسی ملک پر حملہ کیا؟ ان کو ایران اور پاکستان کیوں کھٹکتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
مصر کو کس نے تباہ کیا، لیبیا کو کس نے تباہ کیا، عراق کو کس نے تباہ کیا، افغانستان کو کس نے تباہ کیا، شام کو کس نے تباہ کیا، فلسطین کو کس نے تباہ کیا. یعنی یہ انہوں نے اندھوں کی دنیا سمجھ لی ہے کہ اتنے ملکوں کو تباہ کر کے یہ امن پسند ہے، اور اپنے دفاع کے لیے کوئی کچھ کرے تو وہ دنیا کے امن کو خطرہ دے رہا ہے. اب یہ روایت بدلنے جا رہی ہے، اور یہ روایت اس وقت تک نہیں بدل سکتی. قرآن نے بھی کہا کہ جب تک تم اپنے گھوڑے تیار نہیں رکھتے اور اپنے ساز و سامان کا انتظام نہیں رکھتے تم میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے. مسلمانوں نے یہ خرابی کی کہ ابتدائی مسلم حکمران جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو یہ عیاشیوں میں چلے گئے. انہوں نے 500 باندیاں اور لونڈیاں رکھیں، اور یہ ان سے ویلے ہی نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا. اور جب پیچھے سے راجہ دہر آیا اور ادھر ان کو بتایا جاتا تو وہ کہتے ہنوز دلی دور است. ان کو آ کے کہا کہ وہ دلی تک پہنچ گیا ہے. تو ادھر وہ ایک ہمارے بادشاہ صاحب تھے، تو ان کے دائیں طرف بھی ایک خاتون تھی، بائیں طرف بھی، اور وہ ان کو کیا کہتے ہیں گلے میں بازو ڈال کے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے. یوں کر کے انہوں نے لٹ. تو جو قومیں اپنے مقاصد سے پھر جاتی ہیں ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے. اور پھر اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ جو قوم احساس زیاں کر کے اپنی وحدت کے اور مقاصد کی طرف پلٹ آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف پلٹا دیتا ہے. اور پاکستان میں ایک بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ آئی ہے جنرل عاصم منیر کے آنے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا ایکسپوجر کہاں سے کہاں چلا گیا. ایسے ہے چیف آف آرمی اسٹاف جب گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وائٹ ہاؤس میں پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں. انہوں نے اپنی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے ڈیلیگیشن آئے. یہ پاکستان کا یہ وقار، اور پھر انڈیا کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بھی نتائج آپ نے دیکھ لی. اور پھر اس کے بعد اب ڈپلومیٹک وار بھی پاکستان اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں. ادھر ایران کے ساتھ تو ہم کھڑے ہیں، ادھر ہم مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ دنیا کا امن بھی ہمیں چاہیے. لہٰذا پاکستان کا رول اس پوری، اگرچہ کہ جنگ ایران لڑ رہا ہے لیکن آپ ذہن میں رکھ لیں کہ فیصلہ کن رول پھر بھی پاکستان کا رہے گا، ایران کا نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہوگا، ایران اور پاکستان نے باہم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنی ہے، وہ تو ایک جسم ہے، جدا نہیں ہو سکتے. مگر پاکستان ایٹمی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کی آرمی جتنی پروفیشنل ہے، ایئر فورس دنیا میں کسی اسلامی ملک کی آرمی اتنی پروفیشنل نہیں ہے. تو لہٰذا ہر ایک کو بالآخر پاکستان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور پاکستان کو انشاءاللہ لیڈ کرنا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ سارے مسائل جو ہم بیان کرتے ہیں اس کے باوجود اب یہ لگ رہا ہے کہ ہوا اس طرف چل پڑی ہے کہ حضرت صوفی برکت اللدھیانوی صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، اللہ جانے وہ کب آئے گا، لیکن اب اس کی ہوا ہے کہ پاکستان کی ہاں میں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کتنے امپورٹنٹ رول ہے کہ پاکستان کی رائے کو جانے بغیر کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور امریکہ بہادر کا یہ حال ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے واپس آ کے بات ہی نہیں کی، انہوں نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ کوئی بیان دے. اور وہاں بیٹھے امریکہ بہادر کے سربراہ صدر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں جنرل عاصم منیر سے ملا ہوں. یعنی جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں ان سے کبھی اس بیان کا مطلب پوچھیں کہ ایک ملک جو مقروض ہے اس کا آرمی چیف اپنے پورے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گیا ہے اور واپس آ گیا ہے، اور وہ اپنے اسی طرح اس کی تبسم اور وقار کے ساتھ وہ سارا کر رہے ہیں. اور جو سپر پاور ہے اس کا صدر کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اس سے ملیں، اس کا مطلب ہے معاملات اندر مختلف ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس جنگ کے مقاصد کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ظاہر پردے پہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اور پس پردہ ہمیشہ دنیا میں مختلف ہوتی ہیں. اب اس جنگ میں ظاہر کیا ہے، ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، وہ نہیں بنانے چاہیے، اس سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے، سو اینڈ سو. لیکن آپ سمجھ لیں، میری بات کو نوٹ فرما لیں کہ 1% بھی یہ مسئلہ نہیں ہے کسی کو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مغربی قوتیں ہیں ان سے جو مسلم حکومتیں ہیں ان میں پھر جو ریلیجیس رجیمز ہیں وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے، جو مذہبی و ذہن لوگ ہیں. اور اس وقت امت مسلمہ میں ایران چونکہ ایک اپنے نظریے پر آپ بیشک ان سے فقہی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں واحد مسلم ریاست ہے، ایک پاکستان اور ایک ایران، کہ جو ایک نظریے پر قائم ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے اس نظریے پر پھر انقلاب برپا کی ہے. تو یہ جو مذہبی رجیم ہے نا، یہ مغربی آقاؤں کو گوارا نہیں ہے. تو اس کے پیچھے صرف رجیم چینج ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ حکومت جو خامنہئی صاحب کی زیر قیادت چل رہی ہے اس کی تبدیلی مقصود ہے، نہ کوئی جوہری ہتھیار کچھ، بلکہ وہ خامنہئی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جوہری ہتھیار بنانے کا.
صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ صرف رجیم چینج ہے. اور لانا کس کو ہے؟ رضا شاہ پہلوی جس کو امام خمینی نے نکالا تھا، رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے اس کو لانا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، حیرت کی بات دیکھیں، یعنی یہ لوگ دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں اس 21ویں صدی کے وسط میں، کہ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا نتن یاہو کے ساتھ اور ان کی کابینہ کے ساتھ میٹنگوں میں شریک ہو رہا ہے اسرائیل میں، اور دیوار گریہ میں یہودی علماء کے ساتھ جا کے یوں دیوار گریہ پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں کر رہا ہے. سمجھ آئیے. اور وہ بیان دے رہا ہے کہ ایران کے لوگوں کے پاس یہ واحد چانس ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو ان پر مذہب مسلط کیا گیا ہے. اور نیتن یاہو صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ میری کوئی لڑائی، جب شروع میں تو وہ بڑے ریجڈ تھے نا، جب ٹھکائی اچھی درست ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ ایران کے لوگوں کے ساتھ تو میرا کوئی اختلاف یا وہ دشمنی والا معاملہ نہیں ہے. ایران کے لوگوں کو اور ایرانی شہریوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ سب سے بڑا موقع ہے. تو ان سب چیزوں کو لنک اپ کریں تو جو نیا تصور سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جنگ کسی بھی طور کے جوہری ہتھیار کو روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ مذہبی رجیم کو چینج کر کے وہ رجیم جو پہلے مادر پیدر آزاد رجیم تھی رضا شاہ پہلوی کی، اس کو لانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائے گا کہ حضرت علی سے منسوب روایت میں ہمیں آخری زمانے میں ایران کا کیا رول ملتا ہے؟ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایران کا اور خراسان کا خاص طور پہ، حضرت علی کی روایات میں خراسان کا ذکر ہے. تو چونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اب چونکہ وہ خراسان کے نام کا شہر ایران میں ہے تو اس لیے اس کا اشارہ ایران کی طرف سمجھا جاتا ہے. مگر جب حضرت علی نے یہ فرمایا تھا اس وقت خراسان سے مراد یہ خطہ تھا پورا کا پورا. اب فرمایا کیا وہ سن، انصاب الاشراف کے اندر امام ابن سعد نے بیان کیا اور امام حماد نے کتاب الفتن کے اندر بیان کیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے لوگوں کو نکلتا دیکھو تو بھاگنا نہیں ہے، زمین پر جم جاؤ اور ان کا ساتھ دو. وہ اللہ کا لشکر ہوگا، اسی لشکر کی اللہ مدد فرمائے گا اور وہ کسی طور پر بھی شکست نہیں کھائے گا حتیٰ کہ القدس پر جھنڈا نصب کر دے. اور وہ خراسان یہ علاقہ، یہیں سے لشکر نکلنا ہے جس نے القدس تک جانا ہے حضرت علی کے قول کے مطابق. اب اس روایت میں جو خراسان ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، موجودہ ایران، موجودہ افغانستان اور وسط ایشیا کے جتنے ملک ہیں وہ سب اس دور کے خراسان میں ہیں جس دور میں حضرت علی کا یہ قول ثابت ہے. پھر دوسری حضرت علی سے جو قول 3 قول ہیں جو ثابت ہیں. دوسرا قول ہے حدیث پاک میں، یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4082 4082 سنن ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ حدیث ہے، قول حضرت علی، روایت حضرت علی نے کی کہ مہدی مشرق سے آئیں گے اور ان کے لیے راہ ہموار کرنے والے لوگ بھی مشرق سے آئیں گے. یعنی امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک لشکر مشرق سے نکلے گا جو یہود اور باطل قوتوں سے اتنی زبردست لڑائی کرے گا کہ وہ حضرت امام مہدی کے لیے زمین ہموار کر دے گا. اچھا، تو یہ امام مہدی کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن جو ملحمت الکبریٰ ہے اس کا آغاز بھی مشرق سے ہی ہونا ہے. اس کا آغاز بھی مشرق سے ہوگا، یعنی ملحمت الکبریٰ کی بنیادیں یہ پڑ رہی ہیں اور امام مہدی کے آنے کے بعد وہ پراپر وہ فیز ہو جائے گا جس کی طرف اشارہ ہے. تو آپ نے دیکھا نا پچھلے کتنے پوڈ کاسٹ اور اس پوڈ کاسٹ میں وہ 2 سورہ بنی اسرائیل کی 2 دفعہ بنی اسرائیل پر وہ ان کے پر اللہ کی گرفت کا ذکر ہوا، لیکن میں نے کیٹیگوریکل نہیں کہا، کہ میں نے کہا اس کے اشارے ملتے ہیں، لیکن یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ مشرق سے جو لشکر نکلیں گے جو حضرت امام مہدی کے لیے زمین ہموار کریں گے، ماحول بنائیں گے جس پر آ کے امام مہدی نے جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، تو یہ یقین سے سن لیجئے یہ وہ ماحول ہموار ہو رہا ہے سارا کا سارا، جس میں کلیدی کردار پاکستان اور پھر ایران کا ہے. حضرت علی کے حوالے سے ایک اور روایت بھی آتی ہے اور وہ روایت مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک قوم مشرق سے نکلے گی جو امام مہدی کی خلافت کی راہ ہموار کرے گی. دونوں چیزیں، ایک ہے امام مہدی کی راہ، ایک ہے امام مہدی کی خلافت کی راہ ہموار کرے گی. ٹھیک، تو یہ بڑی غور طلب بات. اور تیسرا قول جو حضرت علی کا ہے اور آخری قول، یہ بڑا غور سے طلب کرنے سننے والا ہے. اس کو امام حماد نے کتاب الملاحم میں بیان کیا. صحیح. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایران کو دیکھ رہا ہوں، فارس کو اشارہ کر کے، کہ وہ مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہوں گے اور ان کا فتنہ شام عراق میں پھیل چکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کھڑا کرے گا، وہ پھر سب کو ملا دے گا اور حق کی علامت بن کے باطل سے ٹکرا جائے گا. حضرت علی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ایران کو
اس وقت کا جو ایران تھا، ایران اس وقت سپر پاور تھی، روم تھا اور ایران تھا، دنیا میں دو ہی تھی، تو کئی ملک روم کا حصہ تھے اور کئی ملک ایران کا حصہ تھے. تو ایران سے مراد یہ ایران ٹیریٹوریل ایران نہیں ہے جو اس وقت ہے، ایران سے مراد یہ سب پورا خطہ تھا جو اس وقت تھا، بہت سارے ملک تھے. تو حضرت علی نے فرمایا میں اس ایران کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر پہلے فتنہ برپا ہوگا اور وہ شام تک پہنچے گا، عراق تک پہنچے گا، پھر ایک گروہ اٹھے گا وہ اس فتنے اور اختلاف کو ختم کرے گا اور اجتماعیت قائم کرے گا، اور پھر وہ اتحاد والا گروہ باطل سے ٹکرا جائے گا. تو میرا یہ گمان ہے کہ شاید یہ والی جو جنگ ہے، آپ دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کیسے رائے بدل رہی ہے، لوگ شیعہ سنی سے نکل کے اسلام کی بات کرنی شروع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایران شیعہ یا سنی ہے، ایران مسلمان ملک ہے. ایسے ہی ہے، فرقہ واریت پیچھے رہ گئی، پیچھے رہ گئی ہے. اس کو پروموٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے ہر جگہ پہ. تو لہٰذا ہمارے سامعین کو بھی یہ چاہیے کہ اب اس سے نکلیں، چھوٹے تشخصات رکھتے ہوئے. ضرورت ہے وقت ذہن میں رکھ لیں یہ میرا جملہ کہ چھوٹے تشخصات رکھتے ہوئے بڑے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. لاسٹ پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ احادیث اور قرآن کے مطابق اسرائیل کا جو غرور ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ختم ہوگا؟ امام مہدی اسرائیل کا تو ذکر نہیں ہے، یہود کا ذکر ضرور ہے. اور آپ دیکھ لیں دنیا میں یہود کی جو نمائندہ ریاست ہے وہ اسرائیل ہے. تو یہ استدلالً ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا. لیکن قطعی یہ ہے کہ یہود دجال کا پہلا لشکر ہوں گے، تو سب سے پہلے امام مہدی جن سے لڑیں گے وہ یہود ہوں گے. اور یہود کے ساتھ یہود کا ہر تشخص، یہود کی ہر پہچان، یہود کی ہر علامت اور یہود کا ہر مسکن چونکہ تباہ ہونا ہے، تو لہٰذا اس میں یہ بھی تباہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس پر بات کی قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے، اور ہمیں جو ساری احادیث مبارکہ اس کے ریفرنس سے کیا کیا پیشن گوئیاں ہیں اور کیا کیا پریڈکشنز ہیں وہ بتائیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. جزاک اللہ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے ایران اور اسرائیل کی ہسٹری اور فیوچر پریڈکشنز پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.